السلام علیکم۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا۔ آپ بستر پر موجود نہ تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید آپ اپنی کسی اور زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہوں گے، بس میں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد جب میں آپ کو تلاش کرنے کے باوجود کہیں نہ پایا تو واپس اپنے حجرے کو لوٹ آئی۔ جیسے ہی میں حجرے میں داخل ہوئی، آپ مسجد میں رکوع یا سجود کی حالت میں دعا فرما رہے تھے، اے اللہ، میں تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح کرتا ہوں، بے شک تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو دل میں سوچا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کیا سوچ رہی ہوں، اور آپ کی تو شان ہی نرالی ہے۔ اس زمن میں مسلم شریف میں ایک اور حدیث پاک ملتی ہے، چنانچہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بارے میں ایک حدیث نہ سناؤں؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں؟ فرمایا، ایک رات ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے پاس تھی۔ آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو خلاف معمول اپنے نالین شریف اتار کر پاؤں کے درمیان رکھ دیے، اپنی اوڑھنی لی اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر تشریف لے گئے۔ دروازہ بھی آہستہ سے بند کر دیا۔ مجھے تجسس ہوا کیونکہ یہ آپ کا معمول نہیں تھا، لہٰذا میں بھی اٹھی، قمیض پہنی، سر پر چادر ڈالی اور کپڑے درست کر کے آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ آپ چلتے رہے اور میں کچھ فاصلے پر آپ کے پیچھے چلتی رہی، یہاں تک کہ آپ جنت البقیع پہنچ گئے۔ پھر آپ نے اپنے دونوں مبارک ہاتھ 3 بار بلند کیے اور طویل قیام کیا۔ پھر آپ واپس پلٹے اور میں بھی واپس چل پڑی۔ آپ تیز تیز چلنے لگے، میں بھی مزید تیز چلنے لگی۔ پھر آپ دوڑنے لگے اور میں بھی دوڑنے لگی۔ حدیث پاک میں اس طرح الفاظ بیان ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حجرے میں داخل ہو گئی اور جلدی میں اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں ابھی بستر پر لیٹی ہی تھی کہ حضور بھی حجرے میں تشریف لے آئے۔ آپ نے اندر داخل ہوتے ہی فرمایا، اے عائشہ، کیا بات ہے، تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، شاید حضرت عائشہ نے حشین کے الفاظ استعمال کیے جو کہ دماغ کے مریضوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سانس اس قدر تیزی سے آ جا رہا تھا کہ جیسے دماغ کے مریض کی کیفیت ہو۔ اس سے پہلے کہ حضرت عائشہ کوئی جواب دیتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم خود مجھے بتاؤ، وہ لطیف و خبیر ضرور بتائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آپ کو پوری بات بتا دی۔ آپ نے فرمایا، میرے آگے جو سایہ تھا کیا وہ تم تھی؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا جواب سنا تو زور سے سینے پر ہاتھ مارا، یعنی تھپکا لگایا، جس سے مجھے درد کا احساس ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا، بے شک لوگ جتنا مرضی چھپا لیں مگر آپ کا رب آپ کو ضرور بتا دے گا۔ پیارے آقا نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے۔ یہاں حدیث پاک کی تشریح میں علامہ ابن تمیمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جملہ حضرت عائشہ کی طرف سے استفہامیہ تھا کہ وہ ایسے مسئلے کے بارے میں دریافت کر رہی ہیں جو وہ نہیں جانتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لا علمی کا عذر قبول فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید اس حدیث کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، بے شک جب تم نے مجھے دیکھا تو جبریل امین میرے پاس آئے، اور تم نے چونکہ اپنے کپڑے رکھ دیے تھے اس لیے وہ تمہارے سامنے نہ آئے، پس جبریل امین نے مجھے پکارا اور میں نے ان کی آواز پر لبیک کہا، لیکن اپنی پکار کو تم سے مخفی رکھا، تم میری آواز نہ سن سکی۔ میں نے سوچا کہ تم سو چکی ہوگی اور تمہیں جگانا مناسب نہ سمجھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ تم ڈر جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا کہ میں اہل بقیع کے پاس آؤں اور ان کے لیے استغفار کروں، یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں جگائے بغیر بقیع چلا گیا۔ 200 ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں جانا دراصل بحیثیت عورت ایک فطری عمل تھا جو کہ ہر عورت کی جبلت میں موجود ہے کہ وہ اپنے شوہر کے معاملے میں غیرت مند ہوتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ
غیرت مند عورت وادی کے بالائی اور زیری کنارے میں تمیز نہیں کرتی۔ غیرت عورت کی فطرت میں داخل ہے اور اسی فطرت کی وجہ سے اکثر احکام میں اس سے درگزر کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اس غیرت سے علیحدہ ہو ہی نہیں سکتی، یعنی عورتوں میں غیرت کا سبب شدت محبت ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ہی غیرت مندی کا مظاہرہ کرتی تھیں، اور حضور آپ کے اس عمل سے درگزر کیا کرتے تھے۔